قیامت قریب ہے، قیامت کے قریب گمراہیاں بڑھ جائیں، قیامت کے قریب گناہ گاروں کی تعداد بڑھ جائے، چھوٹے چھوٹے نہیں بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب عام ہو جائے گا۔ قیامت قریب ہے۔ اقتربت الساعة اقترب الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اے مسلمانوں، خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ، سنیو اب بیدار ہو جاؤ، اپنی زبانیں یا رسول اللہ سے بلند کرو اور وہ کام نہ کرو جو وہابیوں کو خوش کرے، وہ کام ہرگز جائز نہیں۔ وہابیوں کو اگر خوش کرنے والا کوئی کام کیا تو اللہ اور رسول ناراض ہوں گے۔ تو ہمارے لیے کسی وہابی کی پسند نہیں ہے، اللہ رسول کی پسند۔ یہ چیز کو آپ سامنے رکھو۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی حفاظت کرے۔ میرے آقا سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے قریب، فرماتے ہیں یکثر الجہل ویقل العلم، علم بہت کم ہو جائے گا اور جہالت بہت بڑھ جائے گی۔ سمجھ گئے؟ کم ہو جائے گا، جتنی قریب آئے گی اتنا علم قلیل ہوتا جائے گا۔ ہمارے پہلے جو علماء تھے، سرکار مفتی اعظم صدر الشریعہ حافظ الملت والدین برہان ملت مجاہد ملت، ایسے یہ ایک دو چار نام میں نے مثال کے طور پر پڑھ دیے، کیا اس جیسا کوئی آج تک پیدا ہوا؟ نہیں ہوا۔ اس سے پہلے امام احمد رضا، امام سید دیدار علی الولی مفتی اعظم راجستھان، امام مفتی ارشاد حسین صاحب رام پوری علیہ الرحمہ، مفتی سلامت اللہ صاحب علیہ الرحمہ، اس طرح سے یہ لوگ تھے۔ ایک زمانہ تھا، اس زمانے کا کے بعد ایسے لوگ نہیں پیدا ہوئے۔ مفتی ارشاد حسین صاحب کے بعد ایک آدمی بھی رامپور میں ان کے آدھا جیسا بھی نہیں پیدا ہوا۔ یہ کیفیت اعلیٰ حضرت کے جیسا آدمی پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت کے بعد پیدا نہیں ہو سکا۔ سمجھ گئے؟ پھر امام اعظم کا زمانہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام عبداللہ ابن مبارک، امام سفیان ثوری، امام سفیان ابن عینہ، امام عبد الرحمن اوزاعی، امام حمیدی، امام علی ابن مدینی علیہم الرحمت والرضوان، یہ چند نام ہیں، مگر اتنے ہی پر بس نہیں ہے، ابھی اور بہت ہیں۔ فوات الرحموت میں حضرت علامہ بحر العلوم علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ امام اعظم کے اصحاب علم و فضل میں باقی ائمہ مطلق سے زیادہ اونچا مرتبہ رکھتے تھے۔ یہ یعنی امام ابو یوسف، امام ظفر، امام محمد، امام حسن ابن زیاد، امام حاتم وغیرہ وغیرہ، یہ سب بڑے بڑے تھے۔ اور یہ
اور بھی بہت تھے۔ امام اعظم کے 100 شاگرد تو اپنے وقت کے امام تھے، ہاں دنیا ان کی طرف لپکتی تھی۔ تو یہ امام اعظم کا مذہب ان کی وفات کے بعد 4-6 سال کے اندر پورے مصر، سمرقند، بخارا، تاشقند، ترکی، کہاں کہاں تک پہنچ گیا امام اعظم کا مذہب، سمجھ گئے؟ یمن، یہ سب جگہ امام اعظم کا۔ امام اعظم وہ ہیں جن کے ماننے والے دنیا میں سب سے زیادہ مقلد ہیں ان کے۔ یہ آدھی اہل اسلام اس زمانے میں امام اعظم کے مقلد ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا، لیکن ان اللہ لا یرفع العلم برفع العلماء، اللہ وہ انتزاعا عن القلوب فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف، اللہ علم اٹھا لے گا مگر اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں کے سینے سے علم کھینچ لے اور اب عالم جو ہے جاہل ہو جائے، ایسے نہیں، ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، علم کو اٹھائے گا تو اس کا مطلب ہے علماء کو اٹھا لے گا۔ حتی اذا لم یبقى عالما اتخذ الناس رؤسا جهالا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، فرماتے ہیں سرکار کہ جب علماء نہیں رہیں گے اس وقت لوگ کسی جاہل کو اپنا سردار بنا لیں گے اور اسی سے اپنے مسائل دین کے پوچھیں گے، وہ گمراہ کرے گا، خود بھی گمراہ ہوگا۔ ہاں تو اس طرح سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے قریب مال کی کثرت ہو جائے گی، اتنی کثرت کہ ایک عورت مکے سے سونے کا ایک ٹکڑا ہاتھ میں اچھالتے ہوئے صنعا تک، یمن میں ایک صنعا تک چلی جائے مگر کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، اتنی دولت بڑھ جائے گی۔ فرمایا کہ دولت پانی کی طرح بہے، یہ حال ہوگا۔ ابھی دولت کی کچھ کمی ہے، کیسی دولت بہ رہی ہے، یا اللہ یہ دولت بے حساب ہو رہی ہے۔ ہم لوگ اپنے بچپن میں 1 پیسہ پا جاتے تھے تو اپنے کو امیر سمجھنے لگتے تھے، اور اب ہم اپنے بچوں کو 20 روپے کا نوٹ تھماتے ہیں تو منہ بھی سورے رہتے ہیں۔ یہ فرق ہو گیا، سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ تو اس طرح اب حالات بدلتے چلے جائیں گے، ہر چیز دولت کے حساب سے مہنگی ہو رہی ہے، افراط زر یہ بہت بڑی کمزوری ہے ملکوں کی۔ چلیے اللہ تبارک و تعالی خیر برکت سے نوازے۔